یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی۔ پہلے کے زمانے میں ملک شام تجارت کے لیے جو قافلے جاتے تھے ایک ہی راستہ تھا۔ اس وقت میں مکے کا جو گورنر تھا ابو سفیان، ابو جہل، یہ بڑے بڑے کفار سردار بھی تھے، تو ان کی قیادت میں مسلمانوں کا قافلہ ملک شام گیا تھا ابو سفیان کی قیادت میں۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں آنے کے بعد سرکار نے کچھ مہینوں کے بعد فرشتہ اپنے صحابہ کو مکہ نخلا کی طرف بھیجا۔ نخلا مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک جگہ ہے، وہاں کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اب وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم سے نفرت تھی، اب ہم مکہ چھوڑ کے چلے آئے ہیں، اب وہاں کی پوزیشن کیا ہے۔ اب وہ صحابہ وہاں تک دیکھنے کے لیے گئے تو کچھ منافق لوگ ان کے ہاتھ آئے نا، تو مسلمانوں نے صحابہ نے ان منافقوں کو قتل کیا، ان کو مارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں مذمت فرمائی اور قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، دوسرے پارے میں آیت کریمہ ہے، یعنی تم نے حرمت والے مہینوں کو پامال کیا ہے، تو یہ ناگوار گزرا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے بعد اس طرف حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں پر مدینے میں تھے۔ ابو سفیان کا قافلہ ملک شام گیا تھا، ان کو یہ ڈر ہوا اب ہمیں آنے جانے کا راستہ یہی ہے تو مسلمانوں سے خطرہ ہے، تو ابو سفیان نے ایک قاصد مکے میں بھیجا کہ بھائی اب ہمیں مسلمانوں سے خطرہ ہے، ہماری حفاظت کے لیے کچھ آدمی کو بھیجو۔ تو پہلے کے زمانے میں جب کوئی بری خبر لے کے جاتا تھا نا، تو اپنی سواری جو ہوتی تھی اس سواری کے کان کاٹ دیا کرتے تھے، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ بری خبر لے کر کے آیا ہے۔ تو ابو سفیان نے جس آدمی کو بھیجا روتا بلکتا ہوا گیا، اپنی سواری کے کان کاٹ دیے۔ ابو جہل نے تمام کو جمع کیا اور پھر جنگ کی تیاری کی۔ اب جو ہے کہ سر و سامان، یہاں تک کہ ناچ گانے والی عورتیں بھی ساتھ میں لے کر کے تقریباً 1000 کا لشکر مکے میں تیار کیا۔ اب پھر دوسری مرتبہ قاصد بھیجا، بولا مسلمانوں سے خطرہ ہے، ہم نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اب ہمیں کوئی مسلمانوں سے خطرہ نہیں۔ پھر بھی ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب ہم جنگ کی تیاری کی ہے تو جنگ کر کے رہیں گے۔ 1000 کا لشکر سرزمین بدر میں پہنچا، کفار کا لشکر، تو پہلے سے ان لوگوں نے پتھر والی زمین پر اچھی جگہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے میں مدینے میں خبر بھیجوائی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس زمانے میں سرکار کے صرف صحابہ کتنے تھے؟ 313 مکے میں، کچھ مدینے کے رہنے والے، کچھ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ وہ تمام صحابہ کو جمع کر کے سرکار نے مشورہ لیا، تو صحابہ کرام نے جذب ایمانی کے ساتھ اپنا مظاہرہ پیش کیا۔ رمضان کا مہینہ، 17واں روزہ، جمعہ کا دن، یہ تڑپتی یہ دھوپ کے اندر ہم 10 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اب سرکار نے مدینے سے یہاں پر آ کر کے 313 صحابہ، وہ کون سے صحابہ تھے؟ جب سرکار یہاں پر آئے کچھ انصار بھی تھے۔ یہاں آنے کے بعد آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے نکلے، یہاں پر آئے، صحابہ کرام نے راتوں رات آپ کے لیے کھجور کے پتوں سے مسجد تیار کی جس کا نام ہے جامع عرش۔ اس مسجد میں ہمیں 2 گانا نماز ادا کرنے کا موقع نصیب ہوا، الحمدللہ۔ اب رات بھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام کرنے کے بعد پورا میدان کا جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد سرکار نے اپنی چھری مبارک سے اشارہ کر کے بتایا تھا صبح میں جنگ ہوگی، ابو جہل یہاں پہ مرے گا، عتبہ یہاں پہ مرے گا، شیبہ یہاں پہ مرے گا، جنگ ہونے سے پہلے خبر دے رہے ہیں، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا۔ اور صبح میں جنگ ہوئی، دنیا کا کوئی بھی انسان اس چیز کو منع نہیں کر سکتا ہے۔ ایگزیکٹ اسی جگہ پر جہاں پر ہمارے آقا نے لکیر کھینچ کے بتایا تھا، ایک ذرہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، اسی جگہ پر منافقوں کی لاشیں گری۔ اب صبح میں جنگ ہونے سے پہلے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات بھر روتے رہے، گر گراتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، اے اللہ، کبھی طائف کے بازاروں میں میرے پر پتھر برسائے گئے، کبھی مکے کی گلیوں کے اندر میری راہ میں کانٹے بچھائے گئے، میرے پیٹھ کے اوپر اونٹ کی مینگنیاں پھینکی گئی، مجھے پاگل مجنون قرار دیا گیا، نہ جانے کون سے ظلم و ستم ایسے نہیں جو مجھ پہ نہ کیے گئے۔
کبھی میں نے تجھ سے کوئی گلا شکوا نہیں کیا، کبھی میں نے پتھر کھا کر کے کبھی تجھ سے عمر مانگا، کبھی ابو بکر مانگا، کبھی حمزہ مانگا، کبھی علی مانگا۔ میرے مولا میں یہ نہیں کہتا کہ تو 313 کو بچا لے، لیکن تو بھی یاد رکھ یہ 313 میری زندگی بھر کی کمائی ہے، یہی میرا اثاثہ ہے، یہی میری طاقت ہے۔ اگر یہ 313 آج بدر کے سرزمین پر نہ بچے تو قیامت تک وہ اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر دعائیں کرتے رہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفے بندی کر رہے تھے نماز فجر کے بعد۔ اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائن سے تھوڑے آگے کھڑے تھے۔ آپ کے جسم پہ کپڑا نہیں تھا۔ سرکار نے اپنی چھڑی لکڑی مبارک ایسے کر کے کہا کہ سعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی ماری، مجھے تکلیف پہنچی ہے، کیا چاہتے ہو؟ بولے یا رسول اللہ بدلنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ سعد منظر تو دیکھو، کبھی چشم فلک نے ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا، زمین کانپ رہی ہے، عرش کانپ رہا ہے، دشمن زردار سامنے کھڑا ہے، مکے کی سپر پاور طاقت ابو جہل کے سامنے کھڑی ہے، اور اس وقت میں تم سرکار سے بدلہ چاہتے ہو؟ بولا کہ ہاں میں بدلہ چاہتا ہوں۔ سرکار نے کہا کہ ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی رکھی تھی سعد کا مقصد کیا تھا وہ بتانے جا رہا ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی رکھی تھی میرا پیٹ کھلا تھا، میرے پیٹ پہ کپڑے نہیں تھے، آپ بھی کپڑے اتارو۔ اب سرکار نے جب کپڑے اتارے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس کپڑے اتارنا تھا، ہمارے آقا کے پیٹ مبارک سے وہ نور کی شعائیں پھوٹی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس سرکار کے جسم کے ساتھ چمٹ گئے اور رونے لگے۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہی دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ زندگی کی جب آخری سانس ہو میرا جسم تیرے نبی کے جسم کے ساتھ مل جائے، اس لیے کہ سنا ہے کہ جس چیز کے ساتھ نبی کا ہاتھ لگ جائے جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے۔ یا رسول اللہ میرا یہی مقصد تھا اور کوئی نہیں۔ سرکار نے صفے بندی کی، رات بھر سرکار روتے رہے، گر گراتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ منافقوں نے جو 2 کنویں تھے میں بتا رہا ہوں بعد میں، ایک کنواں جہاں پہ پانی تھا اس کے اوپر قبضہ پہلے سے کر لیا تھا، اب مسلمانوں کے پاس پینے کے سر و سامان نہ پانی وغیرہ تھا۔ سرزمین بدر نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ مجھے کیا پتا تھا کہ تیرا حبیب یہاں پر آئے گا، تیرا حبیب کے جانشین یہاں پر آئیں گے،